جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر شذرا منصب صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے 2015 میں جو ضمنی الیکشن تھا وہ بڑی لیڈ سے جیتا تھا، اور اس مرتبہ بھی آپ کے مد مقابل بریگیڈیئر ریٹائر اعجاز شاہ صاحب تھے. بہت سے لوگوں کو تجسس بھی ہے آپ کی زندگی کی کہانی سننے میں. آپ سیاست میں آپ کے والد صاحب کا تو بہت نام تھا، پھر ان کی وفات کے بعد آپ کو آنا پڑا. تو آپ کی زندگی کی کہانی کیا ہے، کہاں سے سٹارٹ لیا؟ جی میں آئی واز این ایجوکیشنسٹ. میں نے پی ایچ ڈی کیا تھا انگلش لٹریچر میں، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی میں ٹیچنگ کرتی رہی ویریس اسکولز اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں. اور پھر میرے والد رائے منصب علی خان ہمیشہ سے وہ سیاست میں تھے، اور ایز وی گرو اپ ہم ان کو دیکھتے رہے سیاست میں. انہوں نے بڑی محنت کی 1960s سے لے کے، اور اس وقت جب مغربی پاکستان کی اسمبلی تھی تب وہ پہلی دفعہ ایم پی اے منتخب ہوئے. اور ان کا جتنا بھی ان کی برادری تھی اور جتنے بھی ان کے دوست اور جتنے بھی ان کے جو حلقے کے لوگ تھے، ان سب نے ان کو انکریج کیا کہ آپ آئیں پالیٹکس میں. اور اس کے بعد سے لے کے تو 8 دفعہ وہ بارہا پہلے پنجاب اسمبلی میں، اس کے بعد قومی اسمبلی میں وہ منتخب ہوتے رہے. اور ان کے منتخب ہونے کی جو بیسک وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ان کی بڑی اس طرح سے سیاست تھی کہ وہ بڑے مخلص تھے، پاکستان کے لیے بہتر کرنا چاہتے تھے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے. تو بہت صاف شفاف ان کی سیاست رہی، جس کی وجہ سے بار بار لوگ ان کو منتخب کرتے رہے. اور 2015 میں ان کی وفات کے بعد میں نے یہ سوچا، میرا ریزن سیاست میں آنے کا یہ تھا کہ میں نے ان کو آبزرو کیا ہوا تھا، اور جس پارٹی سے ہمیشہ ان کا تعلق رہا، مسلم لیگ سے، اس کے منشور کے ساتھ مجھے میں اگری کرتی تھی. جس طریقے سے مسلم لیگ نے ہی پاکستان بنایا بھی، اور اس کے بعد جب بھی مسلم لیگ کی حکومت آئی تو پاکستان نے ہمیشہ ترقی کی. اور میرے والد نے جس طریقے سے ان کا یہ منشور تھا کہ اپنے علاقے میں ترقی لائیں، اپنے علاقے میں تعلیم اور صحت کے حوالے سے اسپیشلی وہ چاہتے تھے کہ بہتری لائی جائے. تو میں نے اس وقت مناسب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اتنی توفیق دے تو میں یہی منشور پارٹی کا اور اپنے والد کا لے کے آگے بڑھوں. تو ڈاکٹر صاحبہ والد صاحب جب حیات تھے تو وہ بات تو کرتے ہوں گے کہ ان کا جو سیاسی وارث ہے وہ کون ہوگا، یا آپ لوگوں کو بتاتے ہوں گے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تھی کیا؟ جی میرے والد بہت زیادہ، پہلی تو سب سے زیادہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ تعلیم حاصل کریں. ہی واز ویری انکریجنگ. ہم نے یہاں سے کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری سے سینئر کیمبرج کیا، اس کے بعد کنیڈ کالج سے میں نے ماسٹرز کیا، اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے ایم فل کیا. اس کے بعد میرے والد نے مجھے انکریج کیا کہ آپ پی ایچ ڈی کریں، تو میں نے یونیورسٹی آف گلاسگو سے انگلش لٹریچر میں ہی پی ایچ ڈی کیا. تو وہ یہ چاہتے تھے، ان کا جو پہلا منشور ہمارے لیے بیٹیوں کے لیے تھا وہ یہ تھا کہ ہم تعلیم حاصل کریں زیادہ سے زیادہ. اور سیاست میں آنے کے لیے ہی واز ویری اوپن، اسپیشلی جب ان کے لاسٹ تھے، وہ ان کی صحت اتنی اچھی نہیں رہتی تھی تب، تو انہوں نے ہم سے یہ بات کرنا شروع کر دی تھی کہ آپ لوگوں کو میں کسی طریقے سے جو ہے سیاست میں آپ کو آنا چاہیے، اور آپ کو ان چیزوں کے لیے جو بھی بہتری ہے، بیکاز ہم یہ چاہتے تھے ایز این ایجوکیشنسٹ آلسو اور ایز اے سیاست دان آلسو کہ جو بھی بہتری ہو سکے، جو بھی پاکستان کے لیے بہتر سے بہتر ہم کر سکیں، جو کہ میرے نزدیک اور میرے والد کے بھی نزدیک سب سے جو اہم چیز ہے وہ ایجوکیشن ہے. جب تک پاکستان کے اور ہمارے علاقے کے ہر گاؤں میں، ہر خطے میں ایجوکیشن نہیں پہنچے گی، ہمارا ملک کا ترقی کرنا مشکل ہوگا. تو 2015 میں آپ نے الیکشن لڑا اور اتنی بڑی لیڈ کے ساتھ آپ جیتی، تقریباً 40,000 وہ بنتی ہے لیڈ، اور 2018 میں آپ الیکشن ہار گئی. یہ کیا ہوا؟ یہ اس طرح سے ہوا کہ 2018 کا جو الیکشن تھا وہ ریگڈ الیکشن تھا. اور یہ جو انٹرنیشنل باڈیز آئی تھیں جنہوں نے اس الیکشن کو آبزرورز جیسے ہوتے ہیں آتے ہیں، ان کی رپورٹس بھی آپ دیکھ لیں
فری اینڈ فیئر الیکشن کی جو رپورٹس ہیں اور ساری، تو یہ الیکشن جو ہے یہ کمپلیٹلی رگڈ تھا، اور ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ الیکشن رگڈ تھا، یہ کلیئر الیکشن نہیں تھا. یہ الیکشن میں میاں صاحب کا بے حد ووٹ تھا. میاں نواز شریف کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا، اور یہ الیکشن بھی جو میرا ننکانے کا الیکشن تھا اسپیشلی، میں نے جیتا ہوا تھا، لیکن پھر آر ٹی ایس سسٹم فیل ہو گیا. اس کے بعد جو ہے ساری رات الیکشن کا پتہ نہیں چلا کیا، اور صبح جا کے پتہ چلا کہ ہم نے الیکشن لوز کر دیا. اس کے بعد بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے ریکاؤنٹنگ کا ایک عمل شروع کیا تھا. اگر کسی نے فیئرلی الیکشن جیتا ہو تو اس کو ریکاؤنٹنگ میں منع کرنے کی یا روکنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ریکاؤنٹنگ کر دیتے. ریکاؤنٹنگ تو ایک اوپن عمل ہے نا، اس کو عمل کو جاری رکھنے دیں اور اس کو دیکھ لیں، جو بھی جیتتا ہے جو بھی ہارتا ہے. تو وہ اس کو روکا گیا اسپیسیفکلی. اس کے بعد ابھی بھی میں نے ریٹ کی ہوئی ہے اس کے خلاف، لیکن ان مقدموں کو بھی آگے نہیں لے کے جانے دیا جا رہا. تو یہ ایک ریگڈ الیکشن تھا، جس کی وجہ سے کہ یہ جو بھی میرے یہ جو اپوننٹ ہے بریگیڈیئر جاز شاہ صاحب، یہ اس وقت آ کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو آج آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی بالکل اوپن یہ چیلنج کرنا چاہتی ہوں کہ ننکانہ میں آج بھی اگر الیکشن ہو جائے یا ری کاؤنٹنگ ہو جائے تو سب کو کلیئر ہو جائے گا کہ کون جیتا تھا اور کون ہارا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ کے والا جو الیکشن تھا وہ خاصا اس وقت مرکز نگاہ رہا، لوگوں کی بڑی نظر رہی اس پہ، اور پھر آپ کو کامیابی بھی ملی. اور اس وقت تو بتایا جاتا تھا کہ جب آپ الیکشن میں گئیں تو لوگوں نے بڑا آپ کا استقبال کیا، اور اس وقت لوگوں نے آپ کو گفٹ دیے، کسی نے سونے کا گفٹ دیا، کسی نے بھینسیں دی. وہ کیا تھے، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیسا تھا اس وقت کا؟ جی، اس کی وجہ یہ کہ جو ہمارا علاقہ ہے، ہمارے پنجاب کا علاقہ، ننکانہ صاحب کا علاقہ، ان کی بہت قدریں ہیں. یہ بیٹیوں کی بہت عزت کرتے ہیں. ایک بیٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ننکانہ صاحب میں کہ بیٹی گھر آ جائے تو اس کو موڑتے نہیں ہیں، کسی بھی صورت نہیں موڑتے، چاہے جو بھی حالات ہو. تو میں کیونکہ رائے منصب علی خان کی بیٹی، پہلی دفعہ میں سیاست میں نے قدم رکھا، اور رائے منصب علی خان میرے والد کا سب کے ساتھ بے حد محبت اور بڑا گہرا تعلق تھا. یہ صرف سیاسی تعلق نہیں تھا، بلکہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ انہوں نے سب کے ساتھ ایک بہت محبت کا تعلق رکھا ہوا تھا. کسی کو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، کسی کو انہوں نے بھائی بنایا ہوا تھا، اور سب کے ساتھ اتنی گہری محبت تھی اور لوگوں کو ان کے ساتھ اتنی عقیدت تھی، اسپیشلی بیکاز انہوں نے بڑی شفافیت کے ساتھ ہمیشہ الیکشن لڑے. ہمیشہ اتنے سال سے وہ آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹیرین رہے. ایون ضیاء الحق صاحب کا جو مجلس شورا تھی اس کے وہ ممبر تھے. جب بھی کوئی الیکشن ہوا تو وہ جیتے، لیکن اس کے باوجود ننکانہ صاحب میں انہوں نے کوئی جائیدادیں نہیں بنائی، انہوں نے کوئی گھر نہیں بڑے بڑے بنائے، انہوں نے کوئی اتنے بڑے بڑے کاروبار نہیں شروع کر دیے جیسے ہر سیاستدان کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو لوگوں کو ان کی اس چیز سے بے حد عقیدت اور محبت تھی. اور اسپیشلی جب انہوں نے دیکھا کہ رائے منصب علی، اور بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس وقت میں یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ میں سیاست پہ قدم رکھوں، تو اس کا بہت بڑا ریزن یہ تھا کہ جو حلقے کے عوام تھے ان کی یہ پرزور فرمائش تھی اور خواہش تھی. بہت سارے لوگوں نے، جن کو میں جانتی بھی نہیں تھی، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ رائے منصب علی خان کی اولاد آئے سیاست میں، بیکاز ہم نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے، ہم نے ان کی سیاست کے کا انداز دیکھا ہوا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ رائے منصب علی خان کی بیٹی آئے سیاست میں. اور ان کے کہنے پہ اور ان کے زور دینے پہ میں نے سیاست میں قدم رکھا، اور مجھے اتنی والہانہ محبت اور اتنی والہانہ عقیدت ملی کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. اور ہم بہنیں ہیں 3، اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے. اور یہ ہمیشہ ایک قسم کی ایک انسان کو ایک کمی تو محسوس ہوتی ہے. تو آپ یقین کریں کہ جب 2015 کے الیکشن میں ننکانہ صاحب میں آئی تو میرے لیے یہ کمی اس طریقے سے ختم ہوئی. مجھے سب لوگوں نے اپنی بہن مانا، اپنی بیٹی مانا، اور انہوں نے مجھے سونے کے زیور دیے، انہوں نے مجھے بھینسیں دی. اور جب بھی میں کسی کے گھر جاتی تھی وہ ایک عزت کے طور پہ مجھے چادریں دیتی تھی. جو ان کی مائیں اور ان کی بہنیں ہیں وہ مجھے اتنے پیار سے ملتی تھی، اور ان کے لیے ایک بہت خوشی کا مقام تھا، اسپیشلی عورتوں کے لیے، کہ ایک عورت
آئی ہے سیاست میں، بیکاز پہلی دفعہ اس علاقے میں یہ ہوا کہ عورتوں کو بھی اپنی سے دینے کا، اپنی بات کرنے کا موقع ملا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ یہ ذرا رورل ایریاز میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ سارے اکٹھے ہو جائیں، آدمی ہوتے ہیں، آدمی ہی ایم این اے وہ گیا، انہوں نے ان سے بات کی، اور عورتوں کی بات جو ہے ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو جب میں آئی تو میں لوگوں کے گھروں میں جاتی تھی، عورتوں نے بہت خوشی سے، بہت پیار سے مجھے، وہ اپنے گھروں میں میرا استقبال کرتی تھیں، اور وہاں پہ وہ اپنی بات مجھے بتاتی تھی، جس کا ان کو بھی فائدہ ہوا اور مجھے بھی یہ فائدہ ہوا کہ مجھے ڈائریکٹلی پتا چلا کہ وہ کیا چاہتی ہیں، عورتوں کی کیا پرابلمز ہیں، عورتوں کے کیا مسائل ہیں، جن کو کہ الحمدللہ پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے اور میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی مدد سے میں بہت حد تک ان مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ یہاں پر تو خواتین کا اس طرح سے الیکشن میں آنا یہ بھی ایک اپنی نوعیت کا ذرا منفاقیہ ہوگا۔ اس سے پہلے کیا خواتین نے کوئی اس طرح کسی خاتون نے یہاں سے براہ راست الیکشن لڑا ہے؟ اس ایریا سے کبھی نہیں کسی خاتون نے پہلے الیکشن لڑا، لیکن یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خاتون کو انہوں نے یہ علاقے کو سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پسماندہ علاقہ یا بیکورڈ علاقہ ہے، ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگوں میں بہت اویئرنیس ہے، لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پڑھی لکھی قیادت ہو، وہ قیادت ہو جو کہ ان کے لیے کام کر سکے، جو کہ ان کے مسائل حل کر سکے۔ لوگوں میں یہ پریجوڈس نہیں ہے کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے، بالکل نہیں ہے، بلکہ مجھے ایز اے ڈاٹر، ایک بیٹی سمجھ کے اور ایک بہن سمجھ کے انہوں نے بہت زیادہ پیار دیا، بہت زیادہ محبت دی، اور پھر جو ان عورتوں کے مسائل تھے جس میں بہت زیادہ، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ تعلیم کا تھا، لڑکیوں کے سکولز بہت کم تھے، تو میں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا۔ مجھے بہت زیادہ لوگوں نے بتایا، بہت ماؤں نے بتایا کہ ہماری بیٹیاں جو ہے وہ پہلے پرائمری اسکول پڑھتی ہیں، اس کے بعد ہمارے گاؤں میں مڈل اسکول نہیں ہوتے، ہائر اسکول نہیں ہوتے، تو وہ پھر نہیں جا سکتی کیونکہ دور دور اسکولز ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سارے اسکولز کو میں نے ان کے اپ گریڈ کرایا تاکہ بیٹیوں کو بھی اسی طرح سے تعلیم حاصل ہو سکے جیسے بیٹوں کو ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے سید والا کالج منظور کروایا فار گرلز۔ انفارچونیٹلی ہماری حکومت ختم ہو گئی تو پھر ابھی تک وہ بن نہیں سکا، اور اس کے بعد میں نے بابا گرو نانک انٹرنیشنل یونیورسٹی منظور کروائی، جس میں لڑکیاں اور لڑکے وہاں پہ تعلیم حاصل، ہائر ایجوکیشن کر سکے، ننکانہ صاحب میں۔ اور دوسری ایک بہت بڑی پرابلم عورتوں کی تھی سوئی گیس بہت کم علاقوں میں تھا، تو ہم نے الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے بہت زیادہ بے حد ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ کہ سوئی گیس گئی، اور وہ عورتیں مجھے بتاتی تھی کہ ہمارے لیے چولہے جلانا، ان کی سکنز خراب ہو جاتی تھی، ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی تھی۔ آج کل کے دور میں سوئی گیس نہ ہونا بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد ہمارا ایک علاقہ ہے بہت مین، بچے کی سے لے کے سید والا تک میں نے سوئی گیس منظور کروا لی تھی، لیکن obviously اس حکومت نے آ کے اس چیز کو وہیں پہ ختم کر دیا، ایک سٹینڈ سٹل پہ آ گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد جیسے ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت دوبارہ آئے گی تو بچے کی سے لے کے سید والا تک عورتوں کے لیے سوئی گیس بھی انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اتنے والد صاحب نے اتنا نام بنایا ہو، اتنا مقام ہو ان کا سیاست میں، تو آپ خود پی ایچ ڈی آپ نے کی انگلش میں، سب آپ پڑھے لکھے، تو سیاست ذرا تھوڑا سا کہا جاتا ہے ذرا مشکل کام ہے، یہاں پر آپ کو دھوپ میں بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے، بارش میں بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے، لوگوں کے مسائل بھی سننے پڑتے ہیں، تو کیا کبھی کسی لمحے اس سے پہلے سوچا تھا کہ میں نے سیاست میں آ جانا ہے، کہ بس آ گئے ہیں آپ سیاست؟ دیکھیں میں نے اپنے والد صاحب کو، رائے منصب علی خان کو ہمیشہ سے دیکھا ہے، وہ انہوں نے نہ کبھی دھوپ دیکھی، نہ کبھی بارش دیکھی، نہ کبھی ٹائم دیکھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی کا فون نہ سنا ہو، بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم فیملی بھی اگر بیٹھے ہوتے تھے تو فون آتے جاتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ فون سننا، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے تو آپ فون نہ سنیں، اور ان کے جو ٹائمنگز ہوتے تھے، انہوں نے حلقے میں جانا ہے جس وقت، ہر ایک کی خوشی غمی میں ہمیشہ شریک ہونا، تو یہ ساری چیزیں کیونکہ میں نے دیکھی ہیں بچپن سے اور اسی چیز کے اندر میں بڑی ہوئی ہوں،
اور یہی تعلیم انہوں نے ہمیں دی کہ جس وقت آپ جس کام کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں، جو آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ ہم نے کرنا ہے، تو پھر آپ نے اس کمٹمنٹ کو اپنی پوری دل و جان کے ساتھ نبھانا ہے. پھر یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا اب اس وقت میں نے آرام کرنا ہے، اس وقت دھوپ ہے، اس وقت چھاؤں ہے، اس وقت بارش ہے. تو یہ تعلیم کیونکہ میرے اندر تھی. اور ایک دوسری بہت بڑی چیز جو بہت مین میرے والد نے ہمیشہ ہمیں سکھایا وہ تھا کہ سچ بولنا. تو ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ ان کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی، اور وہ کہتے تھے کہ سچ بولو، جو وعدہ کرو کسی سے اس کو پورا کرو. وعدے کا مطلب کہ انسان کی زبان. تو میں نے جب سیاست میں آئی تو میں نے پہلے ہی یہ سب کو کہہ دیا تھا کہ میں جو بھی کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کروں گی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، اور جس کمٹمنٹ کے بارے میں شور نہ ہوں کہ میں یہ پوری کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی، میں اس کے بارے میں وعدہ نہیں کروں گی، کیونکہ یہ میرے والد کی مجھے تعلیم ہے. تو الحمدللہ بہت ساری ایسی کمٹمنٹس اور وعدے تقریباً سارے جو ہم نے کیے. ہم نے 3.5-3 سال کا عرصہ تھا میرے پاس صرف، جس میرے 2015 کے کیونکہ ضمنی الیکشن تھے. تو الحمدللہ بہت بڑے بڑے ایسے چیزیں یا پروجیکٹس تھے جو کہ رکے ہوئے تھے. ایک نہر، بہت سارے چکوک ہیں جہاں سے ایک نہر تھی وہ سوکھ گئی ہوئی تھی اور کسانوں کی زمینیں بنجر ہو رہی تھیں، زمینوں میں پانی نہیں جا رہا تھا، لوگ ترس رہے تھے اس چیز کو. تو میاں شہباز شریف صاحب نے اور میاں حمزہ صاحب نے اس وقت الیکشن کے دوران یہ وعدہ کیا کہ ہم اس کو نہر کو میں پانی لائیں گے، اس کو وہ بھی کیا وعدہ. اس کے بعد سوئی گیس دی، اس کے بعد سکولز کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، کالجز کا، بہت سارے ایسی چیزیں تھی. تو میرے لیے بہت سیٹسفیکشن کی بات ہے کہ میں اپنے عوام کے لیے، ننکانہ کے عوام کے لیے یہ سب کچھ کر سکی. تو جب آپ کے روایتی ریف جو گورنمنٹ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ڈاکٹر صاحب، آپ ڈاکٹر شذرا منصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابقہ ایم اے ہیں اور ننکانہ سے ان کا تعلق ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہے. ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گی شاید ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے. جی ڈاکٹر شذرا منصف صاحبہ ہمارے ساتھ محو گفتگو تھی اور لائیو سیشن چل رہا ہے. آپ بھی اگر کوئی سوالات ہیں آپ کے پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے ذاتی کوئی حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے سوالات ان تک پہنچائیں اور اس کے جوابات لے سکیں. جی جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں ڈاکٹر شذرا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. میں نے کہا اگر آپ کی روایت جی ڈاکٹر شذرا منصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس لائیو سیشن میں. ہم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. ننکانہ سے ان کا تعلق ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہے اور 2015 میں ضمنی الیکشن جیت کر
कौमी असम्बली पहुंची थी 2018 में, जो इस वक्त के वजीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर एजाज शाह, इनके मुकाबिल थी, लेकिन जीत नहीं सकी। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन कर लेंगी। आपके इस हवाले से आप अपने जो आरा का इजहार है वो कमेंट्स के जरिए कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। मैंने कहा जी, आपको कितना टफ टाइम मिलता है जब आपका मद्दे मुकाबिल वजीर दाखिला हो और आप कह रही हैं कि मेरे मंसूबे कुछ थे वो अधूरे रह गए, समेट आ गई। जी अनफॉर्चुनेटली पीटीआई का जो तरीका है और जो जितनी करप्शन पीटीआई की हुकूमत आने से आ गई है उसका बहुत नुकसान हो रहा है पूरे पाकिस्तान में भी और ननकाना साहब में भी, बिकॉज इनका जो तरीका है इनकी गवर्नमेंट का भी, और स्पेशली ननकाना साहब के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंतकामी सियासत में बिलीव करते हैं। जब से ये आए हैं तो, और स्पेशली जब से ये वज़ीर दाखिला बने हैं, तो इन्होंने पीएमएलएन के जो वर्कर्स हैं या पीएमएलएन के जो वोटर्स हैं उनके खिलाफ एक इंतकामी सियासत शुरू की हुई है। थाने की सियासत बहुत बुरी ये करते हैं, अपनी मर्जी के लोग इन्होंने तैनात करवाने होते हैं, फिर उनके थ्रू इन्होंने रिश्वतें लेनी होती हैं और इन्होंने लोगों पे झूठे मुकदमात बनाने होते हैं, इन्होंने लोगों पे झूठे पर्चे दिलवाने होते हैं, लोगों को इन्होंने हरास करना होता है, जो कि पिछले 2 साल से मैं ओपनली आपको कह रही हूँ कि ये हो रहा है। और इतनी हरासमेंट चल रही है, इतना इंतकामी कार्रवाइयां चल रही हैं। जो सरकारी मुलाजमीन थे जिनके घर वालों ने पीएमएलएन को वोट दिया, उनको दूर दूर ट्रांसफर करा दिया गया है और अपने एसएचओज ये इस तरीके के लाए हैं कि ये कोशिश करते हैं कि लोगों पे झूठे मुकदमात करवाए जाएं और थाना सियासत बहुत ज्यादा हो। जो एक्चुअल तरक्की की सियासत, तरक्की की तरफ है, कोई इनका नहीं है उसके ऊपर तवज्जो। कोई ऐसा काम नहीं है जो पीटीआई ने अभी तक ननकाना साहब में किया हो। सिर्फ जो पीएमएलएन के काम शुरू हुए थे, अगर वो मुकम्मल हो रहे हैं तो उन पे जाके अपनी तख्तियां ये लगा लेते हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा मंसूबा जो कि ननकाना के लिए मोटरवे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दी, जिसकी वजह से कि ननकाना साहब की आवाम का पूरा जिंदगी बदल गई है, जिसकी वजह से कि पूरा उनका सिस्टम बदल गया है। वो तकरीबन मुकम्मल हुई थी, लेकिन उसके ऊपर भी अब जाके इन्होंने अपनी तख्तियां लगा दी। बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पीएमएलएन के दौर में मंजूर भी हो गई थी, उसके फंड्स भी मुख्तस हो गए हुए थे। अब आके तो इन्होंने ये कह दिया कि जी ये तो पीटीआई का मंसूबा है। तो इस तरीके से ये पुराने मंसूबों के ऊपर अपनी तख्तियां लगाने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। कोई तरक्याती काम अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुआ ननकाना साहब में। और बल्कि मैंने किसी ने ये मुझे बताया कि ये खुद वजीर दाखिला साहब ने किसी प्रोग्राम में रिसेंटली ये कहा है, ये कन्फेस किया है उन्होंने कि ननकाना साहब में पीएमएलएन की हुकूमत में बहुत ज्यादा काम हुआ और हमारे पास तो ना कोई फंड्स है, ना कोई पैसा है और ना कोई हमारे पास नौकरियां हैं, तो हमने तो कुछ भी नहीं करना। तो इनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके पास फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो आपने झूठ क्यों बोले अवाम के साथ? क्यों आपने कहा हम इतने घर बना के देंगे, हम इतने नौकरियां देंगे, हम इतने जॉब्स देंगे, हम इतना जो है तरक्की लाएंगे पाकिस्तान में? क्यों आपने ये झूठ बोले लोगों के साथ? क्यों आपने लोगों को ये ख्वाब ऐसे दिखाए? अब आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा रो रहा है। जो इक्तसादी हालात हैं पाकिस्तान के, जो इवन एक रेडी बान बेचारे बेचारे का कारोबार खत्म है, जो बड़े कारोबार है वो भी खत्म है। तो ये सिर्फ ये वजीर दाखिला साहब जो हैं डेफिनेटली अपना असर और रसूख ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके लोगों को ज्यादा इंतकाम का शिकार बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि जी पढ़े लिखे लोग सियासत में कम आते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वसाइल होते हैं, पाकिस्तानी सियासत में ये रुझान देख
جی ڈاکٹر صاحب جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سیاست کی طرف کم آ رہے ہیں ہماری پاکستانی سیاست میں، جی اور کیسے ان کو لایا جا سکتا ہے؟ جو آپ جیسا دیکھیں، خود آپ تعلیم یافتہ ہیں، ان لوگوں کا ایک رجحان ہے کہ جی سیاست کوئی اچھا کام نہیں ہے. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. میں سمجھتی ہوں جو سیاست دانوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اس طرح کا ایک تاثر دیا جاتا ہے. میں نہیں اس بات سے بلیو کرتی کہ سیاست کو اچھی چیز نہیں ہے، یا سیاست میں ہر طبقے میں، ہر شعبے میں، ہر جگہ پہ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. پاکستان کے اندر کرپشن ہے، ڈیفینیٹلی ہے، لیکن ہر شعبے میں. یہ نہیں کہ صرف سیاست دان کرپشن کر رہے ہیں اور باقی سارے شعبے جو ہیں بہت صاف شفاف ہیں، یا پاکستانی سیاست میں پڑھے لکھے لوگ نہیں آ رہے. میں بھی اس چیز سے بھی میں نہیں اتفاق کرتی. ہر اسمبلی میں آپ دیکھیں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، وہ بہت زیادہ کام بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ وہ ایفرٹ بھی کرتے ہیں. اب کی جو پارلیمنٹ ہے یہ انفارچونیٹلی کیونکہ اس کی بیسز ہی ایک انفیئر الیکشن ہے، اس کی بیسز ہی ایک سلیکشن ہے، تو اس وقت یہ پارلیمنٹ اتنی فعال نہیں ہے جتنی کہ ایک جمہوری پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے. جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان، وہ کبھی پارلیمنٹ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، پارلیمنٹ میں آنا پسند نہیں کرتے. کبھی انہوں نے آ کے دوسری پارٹیز کے ساتھ ایک جو جمہوری نظام ہے اس کو چلانے کی کوشش ہی نہیں کی، جس کی وجہ سے کہ وہ کام جو کہ پارلیمنٹ کا ہے وہ ہو ہی نہیں پا رہا. نہ کوئی لاز پاس ہو رہے ہیں، نہ کوئی ایکچوئل کام ہو رہا ہے جو کہ لا میکنگ ہے، وہ ہو نہیں رہا. لیکن اس میں یہ پارلیمنٹیرینز کی نہیں، لیکن جو اس وقت ملک کا پرائم منسٹر ہے یہ اس کا غلطی ہے، اس کی پرابلم ہے. اور جو پنجاب کے فار ایگزامپل اس وقت چیف منسٹر صاحب ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جو ہو رہے تھے کام وہ بھی رکے ہوئے ہیں. تو سیاست بھی اسی طریقے سے ہے. اگر کوئی اس میں بلیک شیپ ہیں تو ان کا بھی اسی طریقے سے احتساب ہونا چاہیے جیسے کہ ہر شعبے میں ہے. لیکن جو احتساب کا عمل اس وقت جاری ہے پاکستان میں، وہ احتساب نہیں، وہ انتقام ہے. اور نیب کو استعمال کر کے یہ جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے جس طریقے سے سیاسی انتقام شروع کیا ہوا ہے، یہ تو پتہ نہیں کہاں پہ جا کے رکے گا. اور ان کے جو اپنے لوگ ہیں آپ نے دیکھ لیے کہ وہ بالکل فری چل رہے ہیں. جو کوئی ایک کرپشن میں پکڑا جاتا ہے، آٹا سکینڈل آیا، چینی سکینڈل آیا، پیٹرول کا سکینڈل آیا، اتنے سکینڈلز آ رہے ہیں، ہر ایک میں ان کے اپنے منسٹرز ملوث ہیں. یا تو وہ باہر چلے گئے اور یا ان کو ایک وزارت سے ہٹا کے دوسری وزارت پہ لگا دیا گیا. اب اتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں ریلوے کے شیخ رشید صاحب کے دور میں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چینی کا اتنا بڑا سکینڈل ہوا ہے، اس میں لوگوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ اس طریقے سے تو نظام چل نہیں سکتا. اس لیے یہ نظام اس وقت چل ہی نہیں رہا، ملک ایک سٹینڈ سٹل پہ آیا ہوا. تو ڈاکٹر صاحبہ، خواتین جو ہیں وہ پاکستانی سیاست میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، اور ان کا کیا بھی مزید ان کو انوالو کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے کیا نقطہ نظر؟ اس حوالے سے میں بہت اسٹرانگلی یہ فیل کرتی ہوں کہ خواتین کو سیاست میں انوالو بھی کرنا چاہیے. اور میں نے پچھلے ٹینیور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے لاز خواتین نے ورک ان کے اوپر کر کے ان کو پاس کروایا، پنجاب اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، ایون جو اسپیشل سیٹس پہ آئی ہوئی خواتین ہیں وہ بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتی ہیں. جو ڈومیسٹک وائلنس کے ابیوز ہیں، چائلڈ پروٹیکشن رائٹس کے بارے میں جو ہے لاز ہیں، اور بہت سارے ایسے لاز جو کہ میں صرف یہ نہیں کہتی کہ پی ایم ایل این کی، بلکہ اکراس دا بورڈ پوری پارٹیز میں جتنی بھی خواتین ہیں وہ نہایت محنت کرتی ہیں. ان کو بیسک ہیومن رائٹس کے لیے اور عورتوں کے حقوق کے لیے، بچوں کے حقوق کے لیے انہوں نے بہت محنت کی ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں اس وقت یہ نہایت ضروری ہے کہ نہ صرف یہ، کیونکہ اس وقت ابھی ٹائم لگتا ہے چینج آنے میں، ٹائم لگتا ہے ایک پروسیس میں. اسپیشل سیٹس پہ خواتین ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں زیادہ سے زیادہ خواتین جو کہ اپنے علاقوں میں
فعال ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں، ان کو ٹکٹس بھی دینی چاہیے پارٹیز میں. اور یہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی ٹائم میں جو 10% کوٹا ویمن ٹکٹس کا تھا وہ بھی پاس ہوا، جو بہت اچھا میں سمجھتی ہوں لا. اس کو انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے، ایک تو عورتوں کی اور بچوں کی تعلیم کے لیے کام کرنا، اس کے بعد عورتوں کو ہنر سکھانے کے لیے کام کرنے کے لیے ہم نے بہت سارے وہاں پہ ننکانہ صاحب میں کھولی ایسی چیزیں جہاں پہ عورتیں سلائی کڑھائی کا کام سیکھ سکیں، کمپیوٹر سیکھ سکیں. اس کے لیے میں نے ورک کیا. پھر لڑکیوں کے کالجز ہم نے اس کے اوپر ورک کیا. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ مور دین 50% آف دا پاپولیشن عورتیں ہوتی ہیں. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے، نہ پاکستان میں نہ پوری دنیا میں پاسبل ہے کہ 50% آبادی کو آپ کہیں کہ اس کو آپ پارلیمنٹ میں موقع ہی نہ دیں. اور اب وہ نہ خاص طور پہ اسلام نے جو ہمارا مذہب ہے اس نے تو سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کے اوپر توجہ دی، اور سب سے زیادہ اسلام نے آ کے عورتوں کو آگے کیا. سب سے زیادہ اسلام نے یہ بات سب کو بتائی کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں اور ان کو ہر جو فیلڈ ہے اس کے اندر ان کی شمولیت کتنی ضروری ہے. تو الحمدللہ ہم سب اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس نے کہ یہ اس چیز کو فروغ دیا. سب سے پہلے ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بہن فاطمہ جناح کو یہ کہا تھا. وہ اس وقت ڈینٹسٹ بن رہی تھی، اور جب پاکستان کا ساری سٹرگل شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی بہن کو کہا کہ میں اکیلا یہ سٹرگل نہیں کر سکتا، یہ میرے اکیلے کے بس کا کام نہیں ہے. انہوں نے ان کو ان کی تعلیم چھڑوا دی. انہوں نے کہا آپ یہ ڈینٹسٹری چھوڑ دیں اور آپ میرے ساتھ سٹرگل میں لگیں. پھر فاطمہ جناح کے ساتھ بہت ساری عورتیں لگیں جنہوں نے عورتوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا. عورتوں نے بھی اتنا ہی کام کیا پاکستان بنانے کے لیے جتنا کہ مردوں نے کیا، جس کی وجہ سے آج ہم اس آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں. تو یہ تو ہمارا مذہب بھی اور ہماری ٹریڈیشن بھی اس چیز کے اوپر ہمیشہ سے رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پوری اسلامی دنیا میں فرسٹ پرائم منسٹر جو تھی ویمن پرائم منسٹر وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، جنہوں نے بہت اچھا کام کیا میں سمجھتی ہوں پاکستان کے لیے. اور انفارچونیٹلی ان کی ٹریجک اگر یہ ڈیتھ نہ ہوتی تو انہوں نے اور بھی اچھا کام کرنا تھا. تو یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اور اب جو بیگم کلثوم نواز ہیں، جس وقت میاں نواز شریف صاحب کو حراست میں لے لیا گیا تو بیگم صاحبہ سامنے آئیں، وہ باہر نکلی، وہ سڑکوں پہ آئیں اور انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے اس قسم کی تحریک کا آغاز کیا جس سے کہ ایک بہت جو جمہوریت ہے اس کو تقویت ملی. اور ابھی بھی مریم نواز صاحبہ جو ہیں بہت پاپولر لیڈر ہیں. وہ جس وقت باہر آتی ہیں، جس وقت وہ جلسے کرتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ والہانہ طور پہ باہر آتے ہیں اور گھنٹوں گرمی ہو سردی ہو وہ باہر ہوتے ہیں ان کی ایک آواز سننے کے لیے، ان کی ایک تقریر سننے کے لیے. تو الحمدللہ پاکستان میں یہ بہت پرانی ٹریڈیشن بھی ہے اور نئی بھی. اس وقت کی خواتین بھی اس کو پوری اسٹرینتھ کے ساتھ آگے لے کے جا رہی ہیں. میں نے کیا میرے اوپر ڈال آپ کو پتہ ہے یار لیپ ٹاپ بند ہو گیا.